یہ جو ہے نا استنبول، ترکی کا بڑا شہر ہے نا، کراچی سے بڑا شہر ہے وہ، بہت قدیم، 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی اس کی تاریخ ہے. یہاں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں عیسائیوں سے پہلے. تو یہاں کا خلیفہ جو تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے 1100 سال اس پر عیسائیوں نے مضبوط اور طاقتور حکومت کی ہے استنبول پہ، جس کو قسطنطینیہ کہا جاتا ہے. نبی کے دور میں قسطنطینیہ کہا جاتا تھا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ایشیا میں ہے اور استنبول یورپ میں. کتنا فاصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کس کے، عیسائیوں کی یہاں کیا ہے، خلافت ہے، حکومت ہے. اور ایسی مضبوط حکومت کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں ان کو فتح نہیں کر سکیں، کیونکہ شہر کے چاروں طرف اتنی موٹی تین یعنی فاصلے سے 3 دیواریں ہیں، اور اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ ان پر 2 بسیں آرام سے، بولو بھائی، چل سکتی ہیں. پھر ایک دیوار ختم ہوگی، اس کے درمیان فاصلہ، پھر دوسری دیوار، پھر تیسری دیوار اس سے بھی چوڑی، اور بہت زیادہ اونچی. اور ان دیواروں پر قلعے قائم کیے ہوئے ہیں. ان قلعوں کے اندر بھرپور ڈیفنس کا سامان موجود ہے، طاقتور فوج، اور وہ فوج ایسی جس کو یورپ سے مدد ملتی ہے. پیچھے پورا یورپ ہے. تو کیا عرب کے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بالآخر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چلو یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلتے. اپنی قوم نے تو کیا کر دیا، انکار کر دیا. اپنی قوم نہیں مانتی سوائے چند لوگوں کے. مدینہ میں ایک بہت ہی مختصر سی ریاست، آج مسجد نبوی جتنی بڑی ہے، نبی کے دور میں پورا مدینہ اتنا تھا. یہ اسلامی فلاحی ریاست جو تھی نا نبی کے دور میں، وہ یہ مسجد نبوی جتنی آج پھیلی ہوئی ہے نا، پورا مدینہ، پوری نبی کی تاریخ، جو آپ کی تاریخ کا بڑا حصہ اسی زمین سے وابستہ ہے. مسجد نبی میں آپ بتا سکتے ہیں یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں آپ کی امہات المومنین. پورا ایک ریاست اور خلافت، یہاں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے. پوری ریاست کیا تھی، وہ اتنا سا شہر تھا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو، قسطنطینیہ یورپ میں اور آپ ایشیا میں بیٹھ کے، اس وقت جب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِینِیَّہ، تم ضرور بھی ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے. اتنے تھوڑے لوگوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں بھائی، ایک دن آئے گا کہ ہمارا راج کہاں ہوگا. تو کیا سوچ ہے. میں تو حیران ہوا. میں یہ حدیث وہاں کھڑے ہو کر نا بس دیکھتا رہتا تھا. ہم نے بھی پہلے حدیث سنی تھی، کبھی توجہ ہی نہیں گئی. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا. فرمایا کیا بہترین امیر ہوگا قسطنطینیہ کو فتح کرنے والا، اور کیا خوبصورت لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. خدا کی قسم یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. عرب میں بیٹھ کر آپ ایسی پیشگوئی کر رہے ہیں، اور پیشگوئیاں تو آپ نے اور بھی بہت کی ہیں، مگر یہ الفاظ کہ اس کا امیر سب سے بہترین کمانڈر. کیوں؟ تاریخ نے بتا دیا کہ اس کا امیر واقعی کوئی بہت ہی بہترین کمانڈر ہوگا. اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قسطنطینیہ پہ حملہ کیا، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت کر دے گا. جنت کی خوشخبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی وجہ ہے کہ اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام دوڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی ام ملحان، بنت ملحان ان کا نام تھا. بنت ملحان نام ابھی ذہن سے نکل گیا، کچھ ان کی مخصوص کنیت تھی. ام رومان بنت ملحان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب سے بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے.
پوچھا یا رسول اللہ کیا خواب آیا آپ کو، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پہ سوار ہے، ایسے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ایک وقت آنے والا ہے کہ میری امت سمندروں پہ کیا کرے گی؟ ارے بولو نا یار، راج کرے گی سمندروں پہ. سمندر پہ کیا کرے گی؟ اس وقت تک جب نبی یہ پیشگوئی کر رہے تھے صحابہ کرام نے کوئی بحری لڑائی نہیں لڑی تھی. میری امت سمندر پہ بیٹھ کر حملہ کرے گی اور ایسے شان کے ساتھ سمندروں پہ سفر کرے گی جیسے بادشاہ اپنی تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت انس کی خالہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. یہ نہیں کہ اس میں مجھے بھی کوئی وزٹ کا ویزا مل جائے. بھائی خوش ہو گئی نا کہ نبی ایک لشکر کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری امت سمندروں پہ، بولو بھائی، سمندر پہ بیٹھ کے لڑے گی. کیسا ویژن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا ہو سکتا ہے جس کو اپنی دعوت پر اتنا یقین ہو، اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین ہو کہ انہیں پتا ہے کہ ابھی تبدیلی نہیں آئی تو عنقریب انشاءاللہ آ جائے گی. ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر تبدیلیاں آتی رہیں گی قیامت تک. امت کو ایک ٹریک پہ چلا کے چلے گئے، ایک راستے پہ چلا کے چلے گئے. دوسرا لشکر، ہاں حضرت انس کی خالہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس میں شہادت دے دے. مجھے بھی اس میں کیا دے؟ کیونکہ وہ آپ اس کی اپنی زبان مبارک سے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ خواب میں آپ کو خوشخبریاں دے رہا ہے تو بڑا مبارک لشکر ہوگا. دعا کریں کہ مجھے بھی اللہ اس میں شہادت دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری خوشخبری سنائی کہ میری امت کا ایک گروہ قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا جس کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا اس سے مغفرت. انہوں نے اس کے یا رسول اللہ، ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سوئے، پھر نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. پھر صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے ایک لشکر استنبول پہ حملہ کر رہا ہے اور اللہ نے ان کی کیا کر دی ہے؟ مغفرت. حضرت ام رومان نے فرمایا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر لے. فرمایا تم پہلوں میں ہو. تم کس میں؟ اسی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے. آپ نے پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے، جس نے سمندر پہ بیٹھ کے یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، دنیا میں بحری جنگیں لڑنے کا سلیقہ یہ کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے. تبھی انگریزوں کے ہاں اب تک مسلمانوں کی جو بحری لڑائی ہے نا اس کے الفاظ اب تک استعمال ہو رہے ہیں. ایڈمرل کا جو لفظ ہے نا یہ امیر البحر سے نکلا ہے. سمندر کی جو فوج ہے اس کا جو امیر ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ امیر البحر. وہ لفظ چینج ہو کر کہاں چلا گیا؟ ایڈمرل انگلش میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا اور وہ خواب پورا کب ہوا؟ 700 سال کے بعد. قسطنطینیہ کب فتح ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، 700 سال کے بعد فتح ہوا ہے. اور کیسے محنت کی ہے وہاں مجاہدین نے اس کو فتح کرنے کے لیے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ پہ حملہ کیا ہے تو رومن امپائر سے اسلحہ ادھار، بولو نا بھائی، نہیں لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے گھوڑے ادھار نہیں لیے. اس نے دیکھا کہ یار یہ قلعہ فتح کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی موٹی دیوار اور پورے شہر پہ اس دیوار کی میں جب تک شگاف نہیں آئے گا، اس دیوار میں دراڑیں نہیں پڑیں گی، ہم اس قلعے کو فتح کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر میں دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں جہاں بڑی بڑی توپیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اس راستے سے کو جب تک کاٹا نہیں جائے گا، اور اس راستے کو کاٹنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بڑی بڑی زنجیریں سمندروں میں ڈالی ہوئی تھی انہوں نے جہاں سے جہاز آگے گزر نہیں سکتا تھا. بیٹھ گیا پلان کرنے، بھئی کچھ کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہے. ایسا کام کرو کہ کیا ہو جائے؟ ہٹو بچوں.
اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو کرنا ہے، کئی سو سال سے محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، کچھ کرنا ہے۔ کیسا پلان بنایا، ادھار نہیں لیے گھوڑے، کیونکہ سب کچھ اپنا تھا ان کے پاس۔ جب آپ کسی کے سامنے کشکول لے کے بھیک مانگتے ہو تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی چلتی ہیں، پھر حکومت بھی انہی کی ہوتی ہے، آپ کے صرف کٹ پتلیاں ہوتی ہیں کہ جو روبوٹ لا کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے۔ کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ خشکی پہ مشورہ جب لیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ جو خلیج ہے نا، خلیج آبنائے باسفورس جسے کہا جاتا ہے، جب تک اس کو عبور نہیں کریں گے ہم فتح، کیونکہ پیچھے یورپ کی مدد مل رہی ہے ان کو۔ ہم جتنے بندے یہاں تیر اندازی سے قتل کریں، جتنا ان کا اسلحہ ضائع کریں، پیچھے سے کیا ہو رہی ہے، ان کو کمک آ رہی ہے۔ سلطان محمد فاتح بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کرنا ہے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا، وہیں کیمپ لگا دیے، پلاننگ ہوتی رہی۔ بالآخر کسی نے مشورہ دیا دو چیزیں، نمبر 1 اتنی بڑی توپ بنائی جائے کہ جس سے جب گولے برسائے جائیں، یہ 650-700 سال پرانی بات کر رہا ہوں، پرانی تاریخ، کہ جس سے گولے برسائے جائیں تو یہ بڑی بڑی دیواروں میں کیا پڑیں، شگاف۔ لیکن شگاف سے کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی توپ نہیں تھی جتنی بڑی توپ اس وقت تانبے کو پگھلا کے بنائی گئی ہے۔ وہ توپ ہم نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھی، اتنی بڑی توپ، اور اس میں جو گولے ڈالے جاتے تھے 5 فٹ چوڑے، جب وہ فائر کیا نا، تجربہ کیا پہلا، تو وہ زمین میں 6 فٹ دھس گیا۔ یعنی ایک گولا جس میں بارود نہ ہو اور وہ پتھر پھینکے آپ اور وہ زمین میں جب گرے تو 6 فٹ، جبکہ اس میں کوئی نوک بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی توپ اس نے ماہرین کو بلوا کے، بولو بھائی، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو خلیج ہے اس تک ہم پانی کے ذریعے کشتیاں اور جہاز نہیں پہنچا سکتے۔ مشورہ یہ ہوا کہ خشکی پہ کشتیاں چلائی جائیں، پیچھے سے خشکی کے راستے سے، یعنی ایسے ہی جیسے آپ یہاں بیٹھ کر بڑے بڑے جہاز بناؤ اور بولو کہ یہاں سے ہم بائی روڈ جہازوں کو لے کے جائیں گے، بائی روڈ بھی نہیں، روڈ میں تو کوئی گاڑی تو ہوتی ہے نا، کنٹینر تو ہوتا ہے، ہم دھکیل کے دھکا دے کے کشتیاں لے جا کے پیچھے پانی میں اتاریں گے۔ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، 16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 16 کلومیٹر خشکی پہ، 16 کلومیٹر ہم کشتی، اور اس میں بندے بھی بٹھانے ہیں، کشتیاں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ بہت دیر تک مشورے ہوتے رہے، پھر یہ طے ہوا کہ بھئی جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کر دو، ان کی چربی پگھلا کے زمین پہ ڈال دو تاکہ پھسلن پیدا ہو جائے اس میں۔ اور ان کے پاس ٹائم تھا صرف رات کا، رات کے حصے میں جانور ذبح بھی ہوں گے اور ان کی چربیاں دیگوں میں ڈال کے پگھلائی بھی جائیں گی، اور ان کو راتوں رات بچھایا بھی جائے گا، اور پھر ان پہ کشتیاں، بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں ڈال کر زنجیریں ان میں رکھ کے ان کو گھسیٹا بھی جائے گا، اور صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ بھاری بھرکم توپوں سمیت یہ کشتیاں سمندر میں، خلیج میں ڈالنی بھی ہیں۔ اس دوران اگر مخبری ہو گئی، پکڑے گئے تو لینے کے دینے پڑے گے، کیونکہ جانور سارے کیا ہو گئے ہیں، کڑ گئے ہیں، ذبح ہو گئے ہیں، وہ تیل لینے چلے گئے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں صبح تک یہ کام ہوا تو ہم بھی کہاں چلے جائیں گے؟ راتوں رات یہ کام ہوا ہے، اور کیسی پھرتی اس وقت کے مسلمانوں میں۔ تو بالآخر وہ بحری دستہ جو ہے نا، وہ کشتیوں پہ وہ مجاہدین کو بٹھایا گیا، اس میں اسلحہ ڈالا گیا، بڑی وہاں انہوں نے وہ بنائی بھی ہیں پوری ڈاکومنٹ، تو چونکہ اس میں تو دھنائی ہوئی تھی گوروں کی نا، انگریزوں کی، تو اس لیے انہوں نے چہرے کو مس کیا۔ یہ واقعہ تو انہوں نے بھی لکھا ہے، گوروں نے بھی، ایسے بڑے بڑے واقعات کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ پوری رات شمعیں جلتی رہی ہیں اور وہ زنجیروں سے پہلوان کھینچتے رہے ہیں، اور کچھ لوگ عیسائی دور سے دیکھتے رہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ روشنیاں کہاں جا رہی ہیں، لائٹنگ کہاں ہو رہی ہے، انہوں نے حیران ہو رہے تھے، ان کے تصور میں بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بالآخر وہ جو بحری بیڑا پورا اترا ہے خلیج میں، اور اس نے جب پیچھے سے توپیں داغنا شروع کی ہیں، 1.5 ہفتے تک جنگ ہوئی ہے، 1.5 ہفتے تک
پیچھے سے بھی توپیں اور ادھر سمندری پورا لشکر وہ آگے سے بھی کیا کر رہا ہے، گولے داغ رہا ہے. اور پھر مجاہدین نے ایسی سیڑھیاں بنائی ہوئی تھی جو اس زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بلڈ پروف سیڑھیاں، کہ ان پہ تیر اور گولوں کا یا ان چیزوں کا اثر نہ ہو. وہ لے کے جا رہے ہیں آگے اور پھر پل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اوپر انہوں نے دیگ بڑے بڑے نا جس میں کھولتا ہوا تیل، وہ ان کے اوپر کیا مجاہدین پر گرایا جا رہا ہے اوپر سے. وہ سارا منظر دکھاتے ہیں وہ لوگ. ظاہر ہے کھولتا ہوا تیل چاروں طرف لگائے ہوئے اپنے ڈیفنس کے لیے. جو بھی اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو کیا کریں گے، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں گل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، مگر لشکر ہے کہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے. 1.5-2 ہفتے جنگ ہوئی ہے اور سلطان محمد فاتح نے دیکھا کہ فتح نہیں مل رہی. لیکن ان کے 1.5-2 ہفتے کی جنگ میں جو رومن ہیں ان کی حوصلے آہستہ آہستہ پست ہونا شروع کی. یہ کیا بلا ہے بھائی، پیچھے سے بھی حملہ، اور پیچھے سے جو حملہ ہوا اس کے فائدہ یہ ہوا کہ جو یورپ سے ان کی مدد آ رہی تھی وہ مدد ختم ہو گئی، وہ راستہ بلاک ہو گیا. پھر کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے 2 کام کیے. ایک اپنے پیر و مرشد کو بلایا. اس زمانے میں بھی بزرگ ہوا کرتے تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیر و مرشد کوئی بزرگ نہیں ہے، ہم علمی کتابی ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہمارا کوئی بابا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب بزرگ ساری دنیا میں ختم ہو گئے، صرف ایک آپ ہی ہیں جو اگلی نسل کی قیادت کریں گے. یاد رکھو جس کے کوئی رہبر نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، وہ ہمیشہ گمراہ ہو جاتا ہے. ہاں اندھی تقلید مت کرو، اندھی کا مطلب ہر ایک کو رہبر مت بناؤ، سوچ سمجھ کے بناؤ. سلطان محمد فاتح نے 2 نمائندے بھیجے کہ بھائی فجر ہو گئے. فجر میں اس نے خطبہ دیا تھا کہ ہم ظہر کی نماز انشاءاللہ، جو عیسائیوں کا گرجا تھا نا جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا، ہم اس میں پڑھیں گے. 1100 سال سے چلا آ رہا تھا، ہم اس میں ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ظہر کا وقت ہو گیا اور قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا. پھر وہ جب پریشان ہوا سلطان محمد فاتح کہ ہم نے ادھر سے بھی 1.5 ہفتے سے بمباری ہو رہی ہے، ادھر سے بھی، اور یہ اتنا اس کے شگاف بھی پڑ گئے مگر مجاہدین کٹ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. پھر اس نے وہ ایک کام تو اس نے یہ کیا، 2 نمائندے بھیجے. ایک تو وہ نمائندہ جو اس کے شیخ و مرشد جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے ان کو بلایا کہ وہ لشکر میں آ کے دعا مانگے. سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں کیا ہوں، شریک ہوں، صرف کس کے لیے، برکت کے لیے. اور اللہ سے بولو نا یار، کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ اللہ نے اہل اللہ کی دعاؤں میں برکت رکھی. وہ لبرل اور سیکولر لوگ نہیں تھے کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا یار شاید اللہ ہماری نہ سن رہا ہو. تو اس وقت جن سے وہ بیعت تھا، جو اس کے پیر و مرشد تھے، اللہ والے تھے اس زمانے میں، ان کو بلایا. ترکوں نے ان کی بھی ایک فیک تصویریں لگائی ہوئی ہیں. تصویر تو صحیح نہیں اس طرح سے پینٹنگ کر کے بنانا، لیکن خیر انہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے. دوسرا اس نے وہ کام کیا، وہ فورس بلوائی جو اس کی اسپیشل فورسز کہلاتی تھی، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے، جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے موت پر بیعت کی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کسی جنگ میں دھکیلا، وہ اس نے بچا کے رکھی ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات، جیسے ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں نا، کہ یہ وہ فورسز ہیں جن کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے اور یہ موت تک لڑتے ہی رہیں گے. تو بالآخر اس نے وہ فورس بلوائی اپنی، اور جب وہ فورس آئی ہے، ان کے آج تک ترک اب جو ہے نا طیب اردگان، انہوں نے اپنی ہسٹری کی حفاظت کے لیے الحمدللہ ان چیزوں کو دوبارہ سے زندہ کرنا شروع کر دیا. تو ان کے پورے فوجی حلیے میں انہوں نے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں، پورے ان کے ایک ڈیزائننگ کی بھی، یہ پوری ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تاکہ وہ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکوں کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہتے ہیں. تو جب وہ فوج آئی ہے تو الحمدللہ اس کے بعد سے جنگ کا پلڑا مسلمانوں کے حق میں آنا شروع ہوا. اور مزہ اس وقت آیا، ہم نے وہ بھی دیکھا. انہوں نے آغا حسن نام کا ایک آدمی تھا اس کی فوج میں، اس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ خلافت عثمانیہ کا جو جھنڈا ہے، میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس قلعے کے سب سے اوپر جو قلعہ ہے نا اس کی چھت پہ یہ انشاءاللہ یہ جھنڈا گاڑوں گا. تو وہ جھنڈا گاڑنے کے لیے پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا ہے چاروں طرف سے اس پہ تیر آ کے لگے ہیں، مگر وہ جھنڈا گاڑنے میں الحمدللہ آج بھی انہوں نے اس کی تصویر، اس کا مجسمہ لگایا ہوا ہے وہاں پہ، جھنڈا گاڑتے ہوئے دکھایا اس کو اور چاروں طرف سے اس پہ تیر کی. جب وہ جھنڈا گڑا ہے تو اس کے بعد جو
استنبول کا جو بادشاہ تھا وہ پھر حواس باختہ ہو گیا. اس نے کہا ہزاروں سال سے کسی کے باپ میں جرت نہیں ہوئی, یہاں تک پہنچے یہ موسلے. ہندو لوگ مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں؟ موسلے. کہہ رہے وہ ہندو نہیں تھے, تو یہ موسلے یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہاں جھنڈا گاڑ دیا. تو کہتے ہیں وہ حواس باختہ ہوا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے عیسائیوں میں جو مجھے قتل کر دے, میں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت ترجیح دیتا ہوں, مجھے مار دو. یعنی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یہ. تو اس کے عیسائیوں نے تو اس کو نہیں مارا. تو پھر نتیجہ یہ نکلا, اس نے کہا کہ یہ تو موت ہی موت ہے. اچھا, اس لڑائی سے پہلے سلطان محمد فاتح نے آخری پیشکش پھر کی تھی کہ بھئی ایک وارننگ اور دے رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہمارے ساتھ سلو کا راستہ بولو بھائی, آ جاؤ کسی ایک پوائنٹ پہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں, بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر لیتے ہیں, مگر لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے بولو نا بھائی, لاتوں کے بھوت جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں سمجھتے. حالانکہ اتنی بڑی طاقت اور فورس لے کر آیا تھا, ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی. انہوں نے کہا ان کو اپنی طاقت میں ناز تھا کہ کیسے ہو سکتا, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ الحمدللہ جب فتح ہوئی ہے اور ظہر کی نماز اس نے گرجا گھر میں پڑھی, وہاں خطبہ دیا, اور وہ خطبہ آج تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس خطبے میں یہ تاریخی الفاظ ہیں کہ استنبول میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں کسی کی عزت, کسی کی جان اور کسی کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. سب کو معاف کر دیا اس نے. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ استنبول مسلمانوں کے زیر سایہ آئے گا, اور وہ خواب 700 سال کے بعد پورا ہوا.